السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 68ویں کلاس میں لغت القرآن اور عربی ڈکشنری دیکھنے کے طریقہ پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، لغت القرآن، جب لغت القرآن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کے ہی صرف الفاظوں کی لغت، اور لغت مینس ڈکشنری۔ لغت کے معنی ڈکشنری کے ہوتے ہیں، عربی میں لغت کہتے ہیں۔ تو لغت القرآن یعنی قرآن مجید کی ڈکشنری، اور عربی ڈکشنری جو عام ڈکشنری بازار میں ملتی ہے، لیکن اس میں ہم وہ ایک اسپیشل ڈکشنری ہے، اس میں 60,000 ورڈس ہیں، جس میں ہمارے اکابرین نے اس پر بہت کام کیا ہے، جس میں تقی عثمانی صاحب، ان کے بھائی اور ان کے والد اور تمام کی تمام جو اکابرین ہیں، ان تمام نے اس پر کام کیا ہے، اور کئی مرتبہ اس کے اندر اصلاح اور تصحیح ہوتی رہی ہے۔ تو لیٹسٹ جو ماشاءاللہ ویژن ہے وہ جو ہے ماشاءاللہ لا قوت انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو کریں گے، کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ تصویر القرآن میں قرآن مجید کی ڈکشنری۔ عربی زبان کی ڈکشنریوں میں ہم عام ڈکشنریز کی طرح الفاظ کے پہلے حرف کی مدد سے الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتے، بلکہ ہمیں اس لفظ کا ثلاثی نکالنا ہوگا۔ لفظ کا ثلاثی نکال لینے کے بعد اس ثلاثی سے بنے ہوئے ثلاثی مجرد کے ماضی کے گردان کے پہلے صیغے کو ڈھونڈیں گے۔ اس کے ساتھ اب باب کے نام کا پہلا حرف فاہیکو ساجینو میں سے لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلا پیراگراف تو بہت آسان ہے۔ دوسرے پیراگراف میں کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی لفظ آیا تو اس لفظ کے جیسے استعمال آیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ الف سین تا لگا ہوا، یہ 8واں باب ہے۔ اب 8ویں باب کا الف سین تین نکالا تو عین میم لام بچا۔ تو اب عین میم لام میں ہم عین میم لام سے عین دیکھیں گے لغت میں، یہاں غین کی یہ پیج ہے اس میں ہم عین دیکھیں گے۔ پھر عین میں یہ دیکھیں آگے حروف لکھے ہوئے ہیں، نون ہے، صاد ہے، ہا ہے، فاف ہے، اور کاف ہے، ضاد ہے، سین ہے۔ تو یہ 6 ابواب ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم آخر میں گفتگو کریں گے۔ تو یہ ان کے ابواب کے نام کہلاتے ہیں، تو نون، قاف، صاد، ضاد وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس میں اس سے پھر مضارع بناتے ہیں۔ نون دیکھا تو نصرہ ینصر، اس میں مضارع میں صاد کے اوپر پیش ہو جاتی ہے تو وہ نون باب ہوگا۔ اسی طریقے سے سین لکھا ہوا ہے تو بیچ والے حرکت کے اندر، حرف کے اندر زیر ہوگا، جب مضارع بنے گا تو وہ سین کے اوپر زبر ہو جائے گا تو اس کے آگے سین لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس طریقے سے عربی کی ڈکشنری، پھر عربی کی ڈکشنری میں ہم اس طریقے سے پھر قرآن مجید کا الفاظ دیکھ لیں گے۔ اسی پیٹرن پر عام ڈکشنری، جس کے جو گفتگو ہوئی کہ لغت جسے کہتے ہیں، عام ڈکشنری مطلب عربی کے طرز پر ڈکشنری، یہ بازار میں ملنے والی ڈکشنریاں نہیں جس میں مختلف الفاظوں سے وہ معنی دیے ہوئے ہوتے ہیں، جو عموماً سعودی عرب میں جا کے نوکری کرنے والے ڈکشنریاں خرید لیتے ہیں۔ تو یہ ماشاء اللہ قوت غین سے غبرہ، غبار آلود ہوا۔ اسی طریقے سے غابونا، اس میں جو ہے خرید و فروخت میں
فریب دیا، اس طریقے سے ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی ڈکشنری میں ملے گی۔ یہ قرآن مجید کی ڈکشنری ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے المنجد، یہ المنجد ماشاء اللہ 60,000 الفاظ ہیں، بازار میں ملتی ہے یہ، اور تقریباً 60,000 الفاظ ہے۔ اس کی موٹائی تقریباً 3 انچ یا 2.5 انچ، 3.25 انچ یا 3.25 انچ کے قریب ہے۔ تو اس میں 60,000 ورڈس ہیں۔ المنجد عربی اردو لغت ہے جس میں 60,000 سے زیادہ عربی الفاظ معنی اور تشریح دیے ہوئے ہیں۔ لفظ کا ثلاثی نکال لینے کے بعد اس ثلاثی سے بنے ہوئے ثلاثی مجرد کے ماضی کے گردان کے پہلے صیغے کو ڈھونڈیں گے۔ اس کے ساتھ اس باب کے نام کا پہلا حرف یا فا ہوگا یا ہا ہوگا، یعنی فتح اور حسیبہ، یہ کرما کا کاف ہوتا ہے، یہ سمع کا سین ہوتا ہے، ضربا کا ضاد ہوتا ہے، اور نون جو ہے نصرہ کا ہوتا ہے۔ تو ان سب کے مضارع بنانے کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، زیر زبر پیش بدلتے رہتے ہیں، اور اسی حساب سے پھر امر نہی وغیرہ بنتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے ابھی آج بھی افعال کے قسمیں دیکھیں، ہفتہ اقسام، باقی تمام ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کے افعال اور اسماء ہمیں وہیں ملیں گے۔ تو اس لفظ کے حرکتوں سے نہیں بلکہ ثلاثی کے پہلے حرف سے یہ ڈکشنریاں دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہوا حمیدہ، تو اب تحمید آپ کو تا میں نہیں ملے گا، بلکہ حمیدہ میں آنا پڑے گا، وہاں پر ہی آپ کو یہ محمد وغیرہ، احمد، یہ جتنے بھی حامیم دال سے الفاظ ہیں وہ سب یہاں ملیں گے۔ جتنے بھی 7 8 اس کے الفاظ ہیں ہمارے ثلاثی مجرد کے، اسی طریقے سے تقریباً 8 ثلاثی مزید فی کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم نے اس لیے دیکھ لیا کیونکہ اب تقریباً تمام کلاسیں عربی سیکھنے کے قوانین کی تعداد سے پوری ہو چکی ہیں۔ اب آخر میں وہ ٹچز باقی ہیں جن کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم کسی کے پاس جا کے کچھ پوچھ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 3 4 کلاسیں اور ہوں گی تو ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔